اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرہ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم۔ فرمایا فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس چاہیے کہ لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین یشرون، وہ لوگ جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا بالآخرۃ، دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ یہاں یشرون کا معنی ہے بیچنا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، تو جو دنیا کی زندگی کے بدلے میں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں۔ یاد رکھنا کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو مسلمانوں پر بہت سارے زوال آتے، کافروں کی ہمت بڑھ جاتی، ان کے خیالات اور سے اور ہو جاتے، لہٰذا اگر اپنا دفاع نہ کیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاد اگر اپنے ملک میں ہو تو فرض ہے، مثلا ہندوستان یا کوئی اور ملک ہمارے اس ملک پر حملہ کر دے تو پھر جہاد فرض عین ہو جائے گا، اور جب فرض عین ہو جائے تو پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اولاد کو ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، لہذا ان چیزوں میں آدمی کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہے۔ یہ کام وہ ماں باپ سے پوچھ کر کرے یا عورت اپنے خاوند سے پوچھ کر کے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ مسلمان مرد عورت جب عاقل بالغ ہو اس پر نماز روزہ فرض ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر سے نماز پڑھنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے نماز پڑھنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود کرے۔ اسی طرح جہاد کا معاملہ ہے کہ اگر جہاد اپنے ملک میں ہو، اپنے ملک پر کافر حملہ کر دے تو اس صورت میں ہر عاقل بالغ مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اس جہاد کو کرنے کے لیے اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر عام حالات میں اگر ملک سے باہر ہو تو فرض کفایہ ہے، جیسے فلسطین ہے، کشمیر ہے، عراق ہے وغیرہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کر رہی ہے تو دوسری کی طرف سے کفایت ہے، یعنی باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، سب کی طرف سے ہو جائے گا، جس طرح تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل کیا جائے گا، یعنی شہید ہوگا، او یغلب، یا غالب آئے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس عن قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں 100 منزلہ مکان ہوں گے، اور جو شہداء ہیں وہ آخری منزل پر ہوں گے۔ جو لوگ چارپائی پر فوت ہوئے وہ شہید کے درجے کو دیکھ کر آرزو کریں گے لو ان ابدانہم فرزت بالمقاریض، کہ کاش کہ ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اور آج ہمیں بھی یہ مرتبہ اور مقام مل جاتا جو شہیدوں کو ملا ہوا ہے۔ تو بھائی شہید کا مقام بہت بلند ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات
ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات میتۃ جاہلیۃ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ نہ تو اس نے جہاد کیا اور نہ اس نے جہاد کی نیت کی، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک اور روایت میں ہے مات علی شعبۃ من النفاق، کہ وہ منافقت پر مرے گا۔ ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ جس شخص نے پختہ ارادہ کیا کہ اگر میری زندگی میں جہاد شروع ہوا تو میں ضرور جہاد کروں گا، تو فرمایا کہ ایسا شخص چاہے طبعی موت بھی مرے، بلغہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے درجوں تک پہنچائے گا، کیونکہ اس نے نیت کر لی ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے کہ اگر جہاد شروع ہوا تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جہاد کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آدمی تلوار سے اور بندوق کے ساتھ لڑے، بلکہ جہاد کے کئی شعبے ہیں۔ جو شخص مجاہدین کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کو اسلحہ دیتا ہے، ان کو خوراک دیتا ہے، ان کی پوشاک کا انتظام کرتا ہے، وہ بھی مجاہد، وہ بھی جہاد میں شریک ہے۔ اس طرح عورتیں بھی جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں کہ وہ مجاہدوں کے ساتھ مالی معاونت کریں، ان کی امداد کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جاہد المشرکین بانفسکم والسنتکم واموالکم، کہ تم مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ۔ اب زبان سے کلمہ حق کہنا یہ زبانی جہاد ہے۔ جو عورت گھر کے اندر تبلیغ کرے جہاد کی، یہ مجاہد ہے۔ مجاہدوں کو رقم دے، یہ بھی مجاہد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو تلوار کا جہاد تو ایک طبقہ کرے گا، باقی اس طبقے کے جو تلوار کا جہاد کر رہا ہے، اس طبقے کے جتنے معاونین ہوں گے وہ سارے کے سارے جہاد میں شامل ہوں گے، جہاد میں شریک ہوں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے جہاد کی، فرمایا وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا اے ایمان والو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں لڑتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور لوگوں کی حمایت میں، عورتوں کی حمایت میں، کمزور مردوں کی حمایت میں، عورتوں کی حمایت میں اور بچوں کی حمایت میں کیوں نہیں لڑتے؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا، اے پروردگار ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم اہلها، اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ جیسے اس وقت فلسطین میں فلسطین کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ تاجروں کا ایک قافلہ ہندوستان میں سبیلا کے مقام پر کشتی سے اترا۔ سندھ کے ڈاکو نے ایک مسلمان عورت اغوا کر لی۔ اس عورت نے آواز لگائی یا اہل الاسلام، اے مسلمانوں میں کافروں کے قبضے میں ہوں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ہوا کے ذریعے سے اس عورت کی آواز اس کے مرکز تک پہنچ گئی۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی اس قافلے میں سے کوئی تاجر بچ کے وہاں پہنچا، اس نے جا کے بتایا۔ اگر ہوا کے ذریعے سے بھی پہنچی ہو تو اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق زمینی راستے سے اس کی آواز پہنچی۔ اس وقت حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا۔ اس کو 6000 فوج دے کر بھیجا کہ جب تک اس نے مسلمان عورت کو کافروں سے رہا نہیں کروا لے تب تک چین سے نہ بیٹھے اس کو۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک کہ اس نے مسلمان عورت کو آزاد نہ کروا لیا۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے امرأۃ سبیت فی المشرق وجبت علی اہل المغرب ان یخلصوها، کہ کوئی مسلمان عورت مشرق کے آخری کونے میں کافروں کے قبضے میں ہو تو مغرب میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسے کافروں سے چھڑائیں۔ آج ہم سارے مسلمان، خصوصاً اسلامی حکومتیں انتہائی بغیرت ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اتنے عرصے سے کافروں کی قید میں ہے، کسی بغیرت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کروا لیں، حالانکہ رہا کروانا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اب جو بیچارے عوام مسلمان ہیں وہ تو اپنے حد تک آواز اٹھاتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، لیکن حکمران اتنے بغیرت قسم کے لوگ ہیں، ان خبیثوں کو ذرا شرم حیا نہیں آتی کہ اپنی ایک مسلمان پاکستانی بیٹی کو آزاد کروا لیں۔ ان سے دو لفظ نہیں بولے جاتے اس کی آزادی کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے پنجے ہر مسلمان ملک پر گاڑے ہوئے ہیں، تو جو بھی حکمران ہمارے مسلمان ملکوں میں بنتے ہیں وہ امریکہ سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور امریکہ نے جو ہے وہ
مسلمانوں کو تباہ کرنے کے منصوبے کی 13 شقیں بنائی ہیں۔ 13 شقوں میں مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے کہ مسلمان نہ رہیں، اور کسی بھی علاقے میں اسلام پھیلے اس کو کچل دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ کمزور مرد، عورتیں اور مسلمان بچے کہتے ہیں اے پروردگار وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے من لدنک ولیا، اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا۔ مسلمانوں کو احساس کرنا چاہیے کہ مظلوم ہو کر دعائیں کرتے ہیں اور تم اپنی خواہشات میں مست ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے۔ یاد رکھنا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، چاہے کسی شکل میں ہو کسی رنگ میں ہو، سب شیطان کے ساتھی ہیں، تو ان سے لڑو۔ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ رب تعالیٰ کے مقابلے میں ظاہر ہے کس کی تدبیر چل سکتی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔